للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج یکم محرم الحرام ہے، 1439 ہجری پہلا جمعہ ہے، ستمبر کی غالباً 22 تاریخ ہے شاید 2017۔ تفسیر کا 22واں پارہ میں نے شروع کیا ہے، 21 پارے اللہ کی مہربانی سے مکمل ہو گئے ہیں۔ جہاں سے آج شروع 22واں پارہ میں نے ذی الحجہ 29 ذی الحجہ کا شروع کیا، تو وہیں سے میں آپ کے سامنے وہ آیات میں نے پڑھی ہیں جو میں نے ابھی شروع کی۔ وَمَن یقنط منکن للہ ورسولہ، اب یہ ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں پچھلے پارے کی آخری آیات میں ازواج مطہرات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں اور ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین، ان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ دنیا چاہتی ہیں تو انہیں دنیا کی چیزیں دے کے الگ کر دیں، اور اگر آخرت چاہتی ہیں تو ان کے لیے پھر اللہ اور اللہ کا رسول کا۔ تو اس وقت 4 ازواج مطہرات آپ کی موجود تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 نبوی میں مکہ میں انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ان کے بعد آپ کی دوسری زوجہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تیسری زوجہ تھی۔
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی زوجہ تھی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی پانچویں زوجہ تھی۔ اس وقت چار موجود تھی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا آپ سے نکاح ہوا، ان کا بھی چند ماہ، کچھ روایات میں 3 ماہ آپ کے پاس انہوں نے گزارے، کچھ روایات میں 8 ماہ، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور حضرت زینب بنت خزیمہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ 4 ازواج موجود تھی، جبکہ باقی جو ازواج ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا 6 ہجری میں نکاح ہوا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی 6-7 میں نکاح ہوا۔ حضرت زینب بنت جہش کا ان آیات کے اترنے کے بعد اللہ نے آسمان پہ نکاح پڑھایا آپ کے سامنے، وہ آیات آ جائیں گی۔ اور یہ واحد بیوی ہیں کہ جن کا اللہ نے نکاح پڑھایا، اور قرآن میں ذکر کر دیا کہ ہم نے یہ آپ کے نکاح میں دے دی۔ یہ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ کی بیوی تھی، آپ نے کرائی تھی، اور آپ کی پھوپھی ذات تھی، اور آپ نے ان کا نکاح کرایا تھا۔ اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن میں نام لے کے ذکر ہوا ہے۔ زید 1,24,000 صحابہ میں سے کسی کا نام لے کے ذکر نہیں ہوا، یہ واحد صحابی ہیں زید بن حارثہ، جن کا کسی اگلی آیات میں ذکر ہوگا۔ تو حضرت صفیہ کا نکاح بھی بنت ہوئی بن اخطب، یہودی تھا، یہ اس کی بیٹی تھی، ان کا بھی نکاح جو ہے وہ غزوہ خیبر کے بعد ہوا، 7 ہجری کے بعد۔ حضرت میمونہ ان کا نکاح 6 ہجری میں جب آپ عمرہ، یا 7 ہجری میں جب عمرہ کر کے آ رہے تھے، عمرہ قضا، یہ 7 ہجری کا واقعہ، کچھ روایات میں 6 کا، کچھ میں 7 کا، اس میں یہ نکاح ہوا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے آخر میں ان کا نکاح ہوا۔ اور یہ ساری عورتیں جن کا بھی آپ سے نکاح ہوا، یہ یا بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ تھیں۔ صرف حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے یہ کمالی تھی، اور تمام زندگی، جو جوانی کی زندگی ہے آپ کی، 25 سال کی عمر سے لے کے 50 سال کی عمر تک آپ نے اپنے سے 15 سال بڑی عورت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین کے ساتھ گزاری۔ اصل جوانی ہے 25 سال سے لے کے 50 سال تک، وہ صرف ایک زوجہ کے ساتھ گزارے ہیں، حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ۔ اور پھر جیسے جیسے وقت آتا گیا، حضرت سودا جن کے ساتھ آپ نے حضرت خدیجہ کے بعد نکاح فرمایا، وہ بھی کوئی 65 سال کی تھی جب آپ کی عمر 50 سال تھی، اور بہت وزنی تھی، اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، صرف گھر میں عورت کے لیے ان کو رکھا ہوا تھا۔ یہ کہتے ہیں نبی نے اتنی شادی، میں وہ ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کو۔ بنی مستلق کہ جب قبیلہ فتح ہوا تو وہاں پہ حضرت جویریہ جو سردار کی بیٹی تھی، وہ قیدی ہو کے آئیں، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے میرے ساتھ نکاح فرما لیں، مجھے آزاد کر دیں، میں سردار کی بیٹی ہوں، مجھے قیدی نہ رکھیں۔ حضرت میمونہ جو حضرت آپ کے چچا حضرت عباس کی سالی تھی، حضرت عباس نے خود کہا کہ یہ طلاق یافتہ، یہ اس کا خامند نہیں ہے، تو آپ اس کے ساتھ نکاح کریں۔ حضرت صفیہ ہوئی بن اخطب کی بیٹی جب
اس کا خامد قتل ہو گیا، تو پھر غزوہ خیبر میں تو پھر وہ قیدی ہو کے آئیں، تو انہوں نے بھی یہ کہا جی کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، تو آپ مجھے اپنی نکاح دیں۔ یہ اس طرح نکاح ہو، یہ ایسے نکاح نہیں کہ شوقیہ آپ نے نکاح فرمایا۔ اب بنو امیہ سے تعلق رکھنے والی حضرت ام حبیبہ کے ساتھ جو نکاح ہوا وہ حضرت سیدنا نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ میں نکاح پڑھایا اور آپ کے پاس بھیجی۔ یہ حضرت اب یہ جو سارے نکاح ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اللہ تعالیٰ نے پڑھایا نہیں ہے، لیکن جبریل کے ذریعے آپ کی شبیہ بھیج دی، تصویر بھیج دی کہ یہ آپ کی زوجہ بن گئی۔ لیکن حضرت زینب بنت جحش کا نکاح اللہ نے خود عرش پہ کر دیا، تو اس لیے پوری جوانی آپ نے 25 سال سے لے کے 50 سال تک ایک اس خاتون کے ساتھ، اس عظیم ہستی کے ساتھ گزاری جو آپ سے 15 سال بڑی تھی۔ تو باقی جو آپ کے 13 سال ہے زندگی کے، یہ وہ نکاح آئے ہیں جو مصلحت کے تقاضے کے تحت یا لوگوں کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود عرض کی کہ حفصہ کا لیے میں بڑا پریشان ہوں، اس کو طلاق ہو گئی، اب اس کا کوئی نہیں ہو رہا، تو آپ اس کو منظور کریں۔ اس طرح نکاح ہوئے۔ تو اب اس میں وَمَن یَقْنُتْ مِن کُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اب یہ ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ جو 4 ہیں یہی اس وقت موجود تھیں۔ میں نے کافی ساری تفاسیر میں پڑھا، لوگوں نے لکھا جی 9 موجود تھی، 9 موجود ہو ہی نہیں سکتی، یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے، 5 ہجری کا واقعہ ہے، باقی تو ساری آپ کے نکاح 5 ہجری کے بعد ہوئے آخری دور، تو اس لیے اس وقت 4 ہی تھی جن کا میں نے ذکر کیا، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ۔ تو اللہ نے کہا اگر یہ چاہتی ہیں دنیا تو ان کو دنیا دیے، وہ وہاں سے ذکر شروع ہو رہا ہے، اور اگر یہ فرم بردار بن کے رہنا چاہتی ہیں اللہ اور رسول کی، فَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اچھا کام کرے تو ہم انہیں اجرہا مرتين، ان کو دگنا ثواب۔ اس سے پہلے آیت میں تھا کہ اگر یہ گناہ کریں گی تو دگنا عذاب دیں گے۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جب نبی کریم کو خطاب کر کے کوئی ایسی چیز کہی جاتی ہے یا ازواج مطہرات کو خطاب کر کے کوئی ایسی چیز کہی جاتی ہے، تو اصل مقصد صرف وہ نہیں ہوتا سنانا تینوں کہنا نون، اصل مقصد امت ہو۔ پھر آگے فرما دیا یا نساء نبی لستن کاحد من نساء، اے نبی کی بیویوں تم میں سے ایک بھی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ آپ یہ بتاؤ جو نبی کے ساتھ ایک دفعہ لگ گئی وہ عام عورت نہیں، تو نبی عام مرد کیسے ہو؟ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم میں سے ایک بھی عام عورت کی طرح نہیں، تم نیکی کرو گی دگنا، گناہ کرو گی دگنا، تم سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، قیامت تک کے مسلمانوں کی تم مائیں ہو، محرم بھی ہو نہ محرم بھی ہو، محرم اس طرح کہ نکاح نہیں ہو سکتا، نہ محرم اس طرح کہ تمہارے سامنے کوئی نہیں آ سکتا، پردے کے پیچھے سے بات، اور اللہ سے ڈرو۔ تو بعد میں نرمی نہ کرو، اگر کوئی پردے سے پوچھتا ہے کہ حضور کے اوقات کیا تھے، کب تشریف لاتے تھے، کب جاتے تھے آپ کے وصال کے بعد بھی، ذرا وقار کے ساتھ سختی سے بات کرو کہ کسی کے دل میں یہ نہ پیدا ہو کہ ہم ان کے ساتھ روابط بڑھائیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، کہ اس کے دل میں لالچ نہ پیدا ہو، رغبت نہ پیدا ہو تمہارے ساتھ، اس لیے آواز کو تھوڑا سخت رکھو۔ اب دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی باتیں ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، لیکن بری بات نہیں کہنی اچھی بات ہے، قول معروف ہے، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو، فَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ،
ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور ایسے بازاروں میں مت پھرنا جس طرح دوسری عورتیں جاہلیت میں پھرتی، یا پردے کی آیت سے پہلے جیسے تم باہر نکل جاتی تھی ایسے نہیں اب جانا۔ اب یہ پردے کی آیت حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دل میں خیال آتا ہے کہ یہ ازواج مطہرات ہیں تو یہ عام باہر آ جاتی ہیں، جب آپ کھانے کے لیے بلاتے ہیں ہم بھی اندر چلے جاتے ہیں، ایک ہی طباق میں کھانا ہوتا ہے، سارے اس میں کھا رہے تو کسی کا ہاتھ بھی لگ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا حکم کر دے کہ ان کا پردہ ہے۔ تو آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن یہ کہتے ہیں، میں نے بڑی تحقیق کی ہے، ان کی شہادت کا دن یہ نہیں، ان کی شہادت کا دن جو ہے ان کو 26 کو ضرب لگی اور 4 دن رہتے تھے محرم میں جب ان کی شہادت ہوئی، 26 ذی الحجہ، یہ انہوں نے بنا لیا ہے محرم کی رقم 12، ٹھیک ہے۔ میں نے بڑی تفاصیر میں پڑھی، بڑی تاریخ میں پڑھی، بڑی چیزیں میں نے دیکھی کہ شہادت کا دن کا یکم محرم نہیں ہے۔ بہرحال جیسے آج ان کا یکم محرم شہادت کا دن منایا جا رہا ہے، تو یہ آیت جو ہے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش پر یہ آیت نازل کیا، اور پھر ان کو حکم دے دیا گیا کہ پردے سے باہر نہیں نکلنا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب یہ تو گھر والے پہلے ہی تھے۔ گھر والی کون ہوتی ہے؟ آپ بھی پنجابی میں گھر والی کسے کہتے ہو؟ کسے کہتے ہو گھر والی؟ بولو تو اونچی بولو، گھر والی کسے کہتے ہو؟ تو اہل بیت کا کیا مطلب ہے؟ گھر والے، ٹھیک ہے۔ تو بیویاں تو شامل ہیں عمومی اہل بیت میں، لیکن جو خصوصی اہل بیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اب اور 5 ہستیوں کو شامل کر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ میرے گھر میں آیت نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اس آیت کی میں گواہ ہوں کہ یہ میرے سامنے نازل ہو سکتا ہے 2 مرتبہ نازل ہوئی، کہ آپ نے چادر لے لی اور اس میں امام حسن کو، امام حسین کو، حضرت علی کو، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو اس میں لے لی۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی، حضور نے کہا ام سلمہ گھر میں کسی کو نہ آنے دینا، گھر میں کسی کو نہ آنے دینا۔ اب تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک ہنڈیا میں کچھ سالن پکا کے سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ کونین، خاتون جنت، سیدۃ النساء فی الجنہ و سیدۃ النساء فی العالمین، ایک ہانڈی پکا کے لا رہی ہیں۔ اب ایک طرف کیا ہے؟ فرمان رسول ہے، دوسری طرف اولاد رسول ہے، یہ ام المومنین۔ اب ام المومنین نے پہلے سوچا فرمان رسول تو یہ ہے کہ اندر آنے کسی کو نہیں دینا، اولاد رسول رہی ہے، اب ام المومنین کی سمجھ ہم سے تو زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے عام لوگوں کے لیے فرمایا، ان کے لیے نہیں فرمایا، ان کو جانا، اندر چلے گی۔ ان کے پیچھے ان کے بچے دونوں بھاگتے ہوئے آئے، ایک کی عمر 2 سال ہے، ایک کی عمر 3 سال ہے۔ جب بھاگتے ہوئے اندر آئے تو اب کہتی ہیں کوئی نانی اپنے نواسوں کو اندر آنے سے کیسے روک سکتی؟ کہتی ہیں کہ میں دروازے سے پھر ہٹ گئی، وہ دونوں بھی بھاگتے ہوئے جا کے حضور کے اوپر چڑھ گئے، ایک ادھر جا کے بیٹھ گئے، ادھر جا کے بیٹھ گئے۔ آپ نے ان کو بھی اپنے جھولی میں لے لیا۔ کہتے اس کے بعد ان کے پیچھے پیچھے مولائے کائنات امام البشارق والمغارب مطلوب کل طالب غالب لا غالب اسد اللہ الغالب المستعان علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ جب وہ تشریف لائے کہتی ہے میں نے سوچا یہ کون سی ساس ہے کہ جو اپنے داماد کو گھر آنے سے روکے۔ کہتی ہے میں نے ان کو بھی نہیں روکا، وہ بھی اندر چلے گئے۔ کہتی ہے جب وہ سارے اندر چلے گئے تو انہوں نے میری چادر اوپر لے لی، کچھ کہتے ہیں جناب سیدہ کی چادر، فاطمہ الزہرا
لیکن یہ کہتی ہیں کہ وہ چادر اوپر لے لی. کچھ کہتے ہیں کچھ روایات میں کہ حضور نے ویسے ہی ایک چادر اوپر لی ہوئی تھی جو کالے رنگ کی تھی اور جو اونٹ کے بالوں سے بنی ہوئی تھی اور جس پہ اونٹ کے کجاووں کی تصویریں تھیں, تو وہ چادر اوپر لے لی. تو اتنے میں جب وہ چادر اوپر لی تو یہ آیت نازل ہو گئی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. انما یرید اللہ, اللہ کا ارادہ ہے. اب میرا ارادہ آپ کا ارادہ اور ہے. میں یہ ارادہ کروں گا کہ میں آج لاہور جاؤں, ہو سکتا ہے کوئی کام پڑ جائے نہ جا سکوں. آپ کو ارادہ کریں گے, آپ کا ارادہ ٹوٹ سکتا ہے, لیکن اللہ کا ارادہ ٹوٹتا نہیں ہے. کیونکہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے نا, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ہم کبھی کسی امر میں کوئی ارادہ کر لیتے ہیں نا, انما امرہ اذا اراد شیئا, کسی چیز کے بارے میں, تو ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا. نہیں, ہم صرف اتنا کہتے ہیں یقول کن, ہو جائے, فیکون, اور وہ ہو جائے. انما یرید اللہ, اللہ نے ارادہ کر لیا, لیذھب عنکم الرجس, کہ اہل بیت سے, اہل البیت, کہ اہل بیت سے گناہوں کے رجز کو دور کر دے, کہ ان کو اتنا پاک کر دے کہ آئندہ زندگی میں بھی یہ گناہ نہ کر سکیں. اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اور پاک سے پاک کر. طہارت اہل اطہر کی نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا. هو الطاہر هو الاکبر وما ادراک ما طاہر. اور بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی, لخمسۃ نطفی بہا حرب الوبال حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہ اللہم بحق محمد علی فاطمۃ الزہراء الحسن والحسین نجنی من کم ولد بحق سید شیخ عبد القادر جیلانی شاہد اللہ بحرمتہ ہی حضرت محبوب ذات. یہ 5 ہیں جو خصوصی اہل بیت. اہل بیت نسبی جو حضور کے نسب میں ہیں, اس میں آل عباس ہے, آل جعفر ہے, آل عقیل ہے, آل علی ہے. یہ 4 اہل بیت نسبی. اہل بیت ولادتی امام حسن اور امام حسین کی اولاد. اہل بیت خصوصی محمد گلستو علی بوے گل, بوت فاطمہ درمیاں بو گل, چویترش عطایت حسین و حسن, بود غوث گلدستائے پنجتن ازاں شد معطر زمینوں سے. چویترش برائت حسین و حسن, بود غوث گلدستائے پنجتن ازاں شد معطر زمینوں سے. یہ اہل بیت خصوصی ہے. اب اہل بیت اعزازی ہیں کچھ, ان میں صحابہ ہیں جن میں حضرت سلمان فارسی اور دیگر صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین. تو اس طرح, لیکن اس آیت میں جس اہل بیت کا ذکر کیا گیا ہے یہ پنجتن پاک, وما علینا الا